بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد ملک پاکستان کی ان عظیم دینی درسگاہوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور نہ صرف اپنا لوہا منوایا ہے بلکہ اس معاشرے کو ایک نئی جہت دی ہے۔ اس کے بانی مولانا فیض الرحمن عثمانی کوئی روایتی مولوی نہیں تھے، بلکہ ان کے ہر مجلس اور ہر فیصلہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسی طرح ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین محتمم ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد عبداللہ محمد اقبال صاحب نے بھی ایک انوکھا کارنامہ، انوکھا تو نہیں ہے لیکن آج کے دور میں ایسے کارنامے کرنا انوکھے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہوئے ایک نئی روایت جس کی آج اس معاشرے کو سخت ضرورت ہے اس کی بنیاد ڈالی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ آسان سی بات، آج نکاح ہے میری بیٹی کا، تو میں اس کے لیے حق باہر رکھا گیا 1 تولہ طلائی زیور اور اس کے علاوہ 20,000 نکاح نقد ہی رکھی ہے، مہر معجل ہے۔ تو اتنے پہ میں اپنی بیٹی عائشہ بنت عبداللہ مولانا عثمان اجمل کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ عثمان اجمل کھڑے ہو کے کہیں جی مجھے قبول ہے۔ جی بس ہو گیا نکاح، بیٹھے مبارک ہو، بس نکاح ہو گیا، ختم۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہوا یوں ہے کہ عبداللہ محمد اقبال صاحب ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کی مسجد جامعہ مسجد ابو حنیفہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ انہوں نے شروع کیا اور اس میں انہوں نے بدعات اور معاشرے کی روایات سے بات شروع کی، اور پھر بالآخر وہ نکاح کے موضوع تک پہنچے اور کہا کہ کیا نکاح مشکل ہے؟ نہیں، بالکل مشکل نہیں ہے۔ آج میری بیٹی کا نکاح ہے جو میں نے 2 تولے زیور اور 20,000 حق مہر نقدی کی صورت میں عثمان کو دی۔ عثمان آپ کو قبول ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ عثمان سامنے بیٹھا 5ویں صف میں، اس کو خود نہیں معلوم کہ میرا نکاح اس انداز سے ہو جائے گا۔ عثمان کھڑا ہوا، اس نے کہا قبول ہے۔ تو استاد محترم عبداللہ محمد اقبال صاحب نے فرمایا نکاح ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے، اور یوں اپنی بیٹی کا نکاح انہوں نے خود کیا۔ بس آپ سمجھے ہوں گے کہ یہاں بات ختم ہوتی ہے، نہیں، ابھی بات باقی ہے۔ عبداللہ محمد اقبال صاحب نے مزید اس کے اندر ایک بات اور کہی، اور وہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کو خود ان کے گھر چھوڑنے جاؤں گا، کس کے ساتھ؟ کتابوں کے ساتھ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دی جائے گی، نہ ان کی طرف سے جہیز ہوگا نہ میری طرف سے جہیز ہوگا۔ یہ بات آج کے معاشرے میں کہنا اور سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کام کریں۔ اسی موضوع پر ہم نے دیگر لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے پرائیویٹ ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر جناب راجہ خالد صاحب کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جنوری کا جمعہ حضرت مولانا اقبال صاحب کے پیچھے ہم نے پڑھا، اور اس میں سب سے ہمیں دعوت دی گئی آج کے نکاح کی۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی نکاح جو ہے وہ کیا، دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بالکل عین جو ہے وہ دین کے مطابق تھا، اور بالکل سادگی سے نکاح کیا گیا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، بلکہ حضرت مولانا نے خود کہا کہ میں نکاح کے بعد بچی کو خود ان کے گھر میں چھوڑنے جاؤں گا، تو ایک سنت عمل کو بھی جو ہے وہ زندہ کروں گا۔ تو اس طرح کے نکاح جو ہے وہ بہت اس معاشرے میں جہاں بہت زیادہ برائیاں ہیں، جہاں بہت ساری مشکلات ہیں، اگر نکاح کو آسان کیا جائے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرہ اس دین کے مطابق آئے گا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمارے لیے نکاح جو ہے وہ مسنون طریقے کے ساتھ اگر کیا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے تو میرے خیال میں یہ سب سے ہی اچھا اور پاکیزہ عمل ہے،
اور اس عمل پہ ہم انشاءاللہ آج سے عہد کرتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کے لیے بھی پیغام ہے کہ مولانا نے اپنی حیثیت کے باوجود بڑا سادگی سے نکاح کیا. ہم اس نکاح کو دیکھ کر ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے اپنے خود ہی اس معاشرے میں اس نکاح کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے. ہم بھی عہد کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح نکاح کو جو ہے وہ کیا جائے تاکہ آسانیاں پیدا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش استاد محترم حاجی عبداللہ محمد اقبال صاحب کی طرف سے، اور ہمارے سروں کے تاج جو ہیں انکل اجمل کی طرف سے بہت ہی اچھا ایک قدم اٹھایا گیا کہ اتنا اچھا نکاح کی تقریب اور بالکل سادگی کے ساتھ شادی کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عمدہ مثال ہے. کیونکہ آج کا جو کلچر چل پڑا ہے، جو روایات ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں، وہ ہندوانہ روایات ہیں یا ایسی روایات ہیں جو اسلام کے اور شریعت کے بالکل منافی اور مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرز پر ہی اپنی شادیوں کو ارینج کرنے اور اپنے ایونٹس تمام تر جتنے بھی ہمارے فنکشن پروگرام ہوتے ہیں ان کو اسلامی طرز پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حاجی عبداللہ صاحب اور انکل اجمل صاحب کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بارش کے پہلے قطرے کو تمام جو خشک سالی ہم دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اس کے لیے باعث سیراب بنے. بہت شکریہ. السلام علیکم. انتہائی اچھا اقدام ہوا کہ جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران اپنی بیٹی کا نکاح اپنے طالب علم سے پڑھا دیا گیا، اور سادگی کے ساتھ اس کے بعد جو وہاں پہ شرکاء تھے، نمازی تھے، ان میں چھہارے تقسیم کیے گئے، سنت عمل کو زندہ کیا گیا. میں صدر ادارہ علوم اسلامی استاد محترم حضرت عبداللہ محمد اقبال صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اگر وہ 5 اسٹار یا 7 اسٹار میں اپنی بیٹی کی شادی رچاتے تو بالکل آسانی سے رچا سکتے تھے، اور اس میں VIPs کو مدعو کر سکتے تھے. ایک بہت بڑا حلقہ ملک میں، بیرون ملک ان کا معتقد بھی ہے، دوست بھی ہے، تعلق والا بھی ہے، اور ان کی اپنی برادری بھی بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ہے. لیکن انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ نہ کسی کو دعوت دی، چند خاص باثر لوگوں کو صرف اس لیے دعوت دی کہ تاکہ وہ اس تقریب سے متاثر ہوں اور معاشرے میں اس طرح کی تقاریب کو وہ زندہ کریں. ہم جو ہے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، بہت مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسومات اور رسم و رواج اور دکھاوے کے لیے اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب انسان کا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. بچیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز کا بندوبست نہیں ہے، شادی کے لیے ولیمے کا بندوبست نہیں ہے، اور بہت ساری جو ہماری رسومات ہیں ان کا بندوبست نہیں ہے. تو یہ انتہائی اچھا قدم ہے، اور باثر لوگوں کو، خصوصاً امیر لوگوں کو سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے، دیندار لوگوں کو قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ معاشرے کے دوسرے طبقات جو متوسط ہیں، غریب طبقات کے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرف آئیں اور بالکل سادگی کے ساتھ اپنے بچیوں کی شادیاں، وہ یہ جو سنت ہے اس کو زندہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے تو ان کے جسم پہ خوشبو کے نشان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جسم پہ یہ میں خوشبو کے نشان دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ خوشبو کے نشان ہے، اور 2-3 دن پہلے میرا نکاح ہوا ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نمازی جو ہے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نظر نہیں آئے اور آپ کے جسم میں یہ نشان ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ صحابی روز مسجد میں آتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روز ملنے کے باوجود، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود، اور صحابیت کے مقام پہ ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صحابی کی جتنی ہو سکتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نکاح پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو نہیں کیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح عام دن کی روٹین کا ایک کام تھا، تو وہ ان کے یہاں صحابہ کے یہاں یہ ایک عام کام تھا. جس طرح کھانا کھا لیا، سو گئے، جس طرح زندگی کے اور عام کام ہیں، تو انہوں نے اس کو مطلب ایک عام روٹین کا کام انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس لیے ہمیں زندگی میں یہ ساری چیزیں آسان کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو مثبت طریقے سے گزارنے کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام زندگی میں اسلام کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ان حضرات کی رائے جانی اور بات ابھی بھی جاری ہے. عبداللہ محمد اقبال صاحب نے دعا کرانے سے پہلے ایک اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں اس موقع پر کسی کا بھی ہدیہ قبول نہیں کروں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہدیہ لینا تو سنت ہے، لیکن اس موقع پر نہ لینا. ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر دی جانے والی رقم کو انعام اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ مجھے واپس بڑھا کر دی جائے گی، اور ہمارے معاشرے میں اسی سلسلے میں ایک چیز جسے نندرا کہتے ہیں بڑی آب و تاب سے چل رہا ہے. عبداللہ محمد اقبال صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں لوں گا، اور اگر کوئی دے گا تو میں منع کروں گا، یہ اچھا نہیں ہوگا. آج ہمیں ضرورت ہے اس معاشرے کو بدلنے کے لیے ایسے کام کرنے کی اور ایسی روایتیں ڈالنے کی، نہ صرف بنیاد ڈالنے کی بلکہ ان کے اوپر ڈٹ جانے کی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پیغام، عبداللہ محمد اقبال صاحب نے جو پیغام پہنچایا ہے وہ آپ تک پہنچے گا، اور آپ بھی اس کو عملی صورت اپنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. السلام علیکم.